اب صفا اور مروہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ وہ اللہ کی نشانیاں کیسے بنی؟ اب پیچھے ذرا آپ اس ربط آیات کو دیکھیں اور ذرا اس لطف اندوز ہو جائیں۔ انسان پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں، یا تو اس کو نعمت ملتی ہے یا اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، یا انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے یا خوشی کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ انسان پر دو کیفیات آتی ہیں، اور اللہ کی شریعت نے تقاضا کیا ہے جب خوشی ملے تو رب کا شکر ادا کرو، تکلیف آئے تو صبر کرو۔ یہ پچھلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز دونوں سے مدد مانگو۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ساتھ ہی آزمائشوں کا ذکر کر دیا، اور پھر ساتھ بیان کیا کہ جو آزمائش میں، تکلیف میں، مصیبت میں صبر کر جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ معیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جب بندہ صبر کے پیمانے پہ پورا اترتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کے دل پر تجلی فرماتا ہے، اور جس مقام پر وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس مقام پر تجلی فرماتا ہے۔ الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی نے یہاں یہ راز اٹھایا ہے کہ اب وہ مشکل مقام تھا حضرت ہاجرہ کا، پانی نہیں ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، چکر لگاتے ہیں، جب 7 چکر پورے ہوئے لیکن رب سے شکایت نہیں کی، جب صبر کے پیمانے پر پوری اتری تو اللہ نے پہاڑی پہ بھی تجلی فرما دی، سیدہ ہاجرہ پہ بھی تجلی فرما دی، اور اس پہاڑی کو اپنی نشانی بنا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ جو ان آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے سلام آتے ہیں، سلوٹ آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہوتی ہے۔ یعنی صبر کرنے والا جس مقام پہ صبر کرتا ہے اللہ اسی مقام پر اس پر اپنی رحمت کے ساتھ جلوہ فرما ہوتا ہے۔ تو صفا اور مروہ پر سیدہ ہاجرہ نے ایک آزمائش پہ پورا اتری اور صبر کیا، تو ایک تو فرشتہ آ گیا اور اس نے خوشخبری دی کہ یہاں سے زمزم نکل گیا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کی تجلی فرمائی، وہ زمزم بھی اللہ کی نشانی بن گیا، پہاڑی بھی اللہ کی نشانی بن گیا، لیکن بڑی نشانی تو سیدہ ہاجرہ کا قلب مبارک ہوگا جس نے صبر کیا، تو اللہ نے پہاڑیوں پہ اپنی رحمت کی تجلی فرما دی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں جہاں جہاں کوئی اللہ کی نشانی جس پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر، جس میدان پر اللہ کی نشانی جس کو کہا گیا، وہ وہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کبھی تجلی فرمائی ہے۔ جس طرح کوہ طور پر تجلی فرمائی، وہ اللہ کی نشانی بن گیا۔ اللہ نے میدان عرفات پر تجلی فرمائی، وہ اللہ کی نشانی بن گیا۔ جبل رحمت پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرتے ہوئے اللہ نے تجلی فرمائی، وہ اللہ کی نشانی بن گیا۔ اور یاد رکھیں بندہ مومن کا دل وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنی ذات کی تجلی فرماتا ہے، جہاں صفات کی تجلی ہو وہ تو اللہ کی نشانی ہے، بندہ مومن اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہوگا۔ یہاں تک وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا حج کے لیے، قربانی کے لیے جن جانوروں کو تم نشانی لگا کے چھوڑ دیتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم ان جانوروں کو بھی اپنی نشانی بنا دیتے ہیں۔ تو صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متجلی ہوا ہے۔ حضرت الشیخ الاکبر کی جو بات ہے یہ جذباتی نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت سے دلیل دیتے ہیں۔ پیچھے صبر کا مقام بیان ہوا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ساتھ فرمایا تم پر آزمائشیں آئیں گی، جب آزمائش پہ پورا اترو گے اولئک علیہم صلوات، ان پر رب کی طرف سے درود بھی ہے اور رب کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ یعنی جو صبر کے مقام سے گزر جاتا ہے اس پر اللہ اپنی رحمت اور درود کی تجلی فرماتا ہے۔ ساتھ ہی صفا مروہ کا ذکر کیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سیدہ ہاجرہ نے صبر کیا اور صبر کے پیمانے پر پورا اتر گئی، اس مہار پر پورا اتری تو اللہ نے اپنی رحمت کا جلوہ فرمایا، صفا کو بھی نشانی بنا دیا اور مروہ کو بھی نشانی بنا دیا۔